حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی حاجت پیش آ جائے تو ہم کس وسیلے سے اور کس طریقے سے اللہ سے دعا مانگے کہ وہ قبول ہو۔ آیت کریمہ کے آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سے وظائف، لیکن بہت بڑے اولیاء اللہ عارفین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب میں دیا گیا وظیفہ ہے آپ نے وہ نہیں پڑھا ہوگا، آپ نے وہ وظیفہ نہیں کیا ہوگا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے اولیاء اللہ عارفین کو خواب میں دیا کہ اس کو اس طریقے سے پڑھیں تو جس حاجت کے لیے پڑھو گے وہ حاجت تیر بہدف حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج میں جو وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں ہر حاجت کے لیے، آپ نے آیت کریمہ کے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، اور یہ بھی بتا دوں کہ آیت کریمہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جس کے ذریعے جو بھی دعا مانگے گا کبھی وہ محروم نہیں رہے گا، کیونکہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، یونس علیہ السلام کو اس دعا کی برکت سے نجات ملی۔ اس نے مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہوئے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ دیکھو وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یونس علیہ السلام کو ہم نے نجات دی، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، اس کو اس غم سے نجات دی، اس کی دعا قبول ہوئی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسی طرح ہم مسلمانوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تو دیکھو بھائی اس میں ایک بہت بڑا نقطہ ہے کہ اس کے ذریعے جو بھی دعا مانگے گا میں قبول کروں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی مسلمان ہو اسی طرح ہم ان کو بھی نجات دیں گے، غموں کی مچھلی سے، غموں کے مشکلات سے ان کو اسی طرح ہم نجات دیتے رہیں گے۔ تو بھائی یقیناً اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ آیت کریمہ کا جو بھی وظیفہ پڑھو گے صحیح طریقے سے یقین ایمان کے ساتھ وہ ضرور قبول ہوگا۔ لیکن آج جو میں آپ کو ایک طریقہ بتانے والا ہوں وہ بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ اور عارفین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت کے لیے خواب میں دیا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت سے اولیاء اللہ عارفین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی حاجت پیش آ جائے تو ہم کس وسیلے سے اور کس طریقے سے اللہ سے دعا مانگے کہ وہ قبول ہو۔ دیکھو آپ کو پتہ ہے اجازت عام ہے میرے وظائف کی، آپ کو جو بھی وظائف میں دیتا ہوں اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں 5 وقت کی پابندی نماز کی کریں، 5 وقت کی نماز جو نہیں پڑھے گا اس کا وظیفہ کام نہیں کرے گا، تو 5 وقت کی نماز کی پابندی ضروری ہے۔ رزق حلال کی طلب کریں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی خود فرماتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں حرام مال پڑا ہو، جس کا کھانا پینا حرام، جس کا لباس حرام، اس کی دعا کس طرح قبول ہوگی؟ تو قبول نہیں ہونی ہے۔ تو رزق حلال کی طلب ضروری ہے، حرام سے بچ کر رہیں۔ تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اعتماد کامل ہو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھے گا اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اس کا وظیفہ، اس کی دعا قبول فرماتے ہیں، اور جس کو شک ہو رہا ہو تو اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ تو شک نہ کریں، اللہ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ اور دعا کریں۔ چوتھا اور آخری شرط وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ دیکھو اب آیت کریمہ آپ نے صحیح پڑھنا ہے، صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، غلط پڑھتے ہو تو کیا کام کرے گا؟
آپ کا ہمارے وظائف کیا ہوتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس طریقے سے کام نہیں چلے گا بھائی، صحیح طریقے سے پڑھنا ہوگا۔ تو آئیے وظیفہ کی طرف آتے ہیں۔ تو بعض عارفین بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض عارفین اور بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے حاجات اللہ تعالیٰ سے کس وسیلے سے مانگیں کہ وہ قبول ہو؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ کو کوئی حاجت پیش آ جائے تو سجدہ میں چلا جائے اور سجدہ میں 40 بار آیت کریمہ پڑھے اور انگلی سے اشارہ کرے، انگلی سے اشارہ کرے سجدہ میں اور 40 مرتبہ پڑھے، خوب دل سے یعنی پڑھنا چاہیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 40 مرتبہ اشارہ کرتے ہوئے پڑھیں اور پھر انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی اللہ کے سامنے پیش کریں، وہ حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی۔ تو یہ ایک بات یاد رکھیں کہ جو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو اس کو صحیح حدیث نہیں سمجھ سکتے، تو اس کا درجہ حدیث جیسا نہیں ہوتا۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جو احادیث ثابت ہیں تو ان میں بھی اس کی فضیلت موجود ہے، تو حدیث کا درجہ خواب میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو اس کا درجہ تو ہوتا ہے، لیکن حدیث کا درجہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ خواب سے ثابت ہے، اور بہت سے اولیاء اللہ کتابوں میں نے خود دیکھا ہے کہ بہت سے اولیاء اللہ اور بہت بڑے بڑے عارفین نے فرمایا ہے کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں عرض کیا کہ حاجت کے لیے کوئی وسیلہ بتا دے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس طریقے سے آپ دعا مانگے سجدہ میں، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ تو اس پر عمل کریں۔ سجدہ بہتر یہ ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خوب وضو کریں اور پھر صلاۃ حاجت بھی پڑھیں اور پھر سجدہ میں جائیں، صلاۃ حاجت کے بعد سجدہ میں جائے اور سجدہ میں اشارہ کرتے ہوئے انگلی سے اور یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سجدہ میں 40 بار یہ آیت کریمہ پڑھے اور اپنی حاجت اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگے، اپنی حاجت مانگے رو رو کر، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو اس آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی برکت سے دور فرمائے اور تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔